بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے نماز کو دین کی بنیاد سمجھا، یعنی اگر اس ستون سے سمجھوتا کیا جائے یا گرا دیا جائے تو مذہب فرد کے اندر باقی نہیں رہے گا، پھر وہ ان کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ نبی کریم نے حکمت کی بات کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز پڑھنا چھوڑ دے وہ اس شخص کے برابر ہے جو ایمان نہیں لاتا۔ شب معراج کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے اعلیٰ اور خوبصورت تحفہ کے طور پر نبی کریم کو عطا کی گئی، جس کے بغیر مسلمان کا ایمان نامکمل ہے۔ ہم میں سے اکثریت نماز پڑھتی ہے، البتہ کچھ لوگ اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا غور کیجئے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی دعا قبول نہیں ہوئی جب قبر میں پہلا سوال ہی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو اب میں کیا کروں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے پچھلے تمام فرض نمازوں کی قضا کو واپس حاصل کر سکوں؟ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک دن کی 5 نمازیں وتر کے ساتھ پڑھ لیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کیا واقعی ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے ایک انسان کی تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ کئی لوگ شارٹ کٹ سے کام لیتے، اپنے شارٹ کٹ کا لفظ نہ صرف سنا ہوگا بلکہ بارہا اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ شارٹ کٹ اگر علم و عقل اور دین کی خلاف ورزی سے بچتے ہوئے اپنایا جائے تو مفید ہے، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، جیسے پڑھائی چھوڑ شارٹ کٹ کے ذریعے جعلی ڈگری لے کر اپنے ساتھ ملک و قوم کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اور کی بجائے شارٹ کٹ کے سہارے اپنی موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے اوپر سے پار کرنے والا اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دور حاضر میں اکثر مسلمان دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بہت سے دینی معاملات کو مختصر وقت میں انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن پاک لکھوا دیا، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موصوف نے اول تا آخر مکمل قرآن پاک پڑھا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں تو یہ اہمیت بتانے کے لیے تھی کہ جب 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت پر اتنا ثواب ہے تو غور کرو کہ پورا قرآن کریم پڑھنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ اسی طرح ماہ رمضان شریف میں عبادت سے جی چرانے والے مرد وہ مسجد تلاش کرتے نظر آئیں گے جہاں 20 منٹ والی تراویح ہوتی ہیں۔ بالکل یہی حال قضائی عمری کا بھی ہے کہ بعض نادان ماہ رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کو مخصوص طریقے پر نماز پڑھ کر سمجھتے کہ ہم سے قضائی عمری کا بوجھ اتر گیا۔ یہ ایک خود ساختہ دینی شارٹ کٹ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد قضا عمری پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، جو سراسر جہالت اور احکام شریعت سے روگردانی ہے، جبکہ علماء کرام اور محدثین نے اس عمل کو جہالت واضح گمراہی سخت ممنوع بدترین بدعت اور نہ جانے کیا کہا ہے۔ البتہ بعض علماء نے جمعۃ الوداع میں نوافل کا ایک طریقہ لکھا ہے، مگر وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان نوافل کی برکت سے صرف قضا کا گناہ معاف ہونے کی امید ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کہ اس سے قضا نماز معاف ہو جائیں گی، کیونکہ قضا نمازیں صرف اور صرف پڑھنے سے ہی ادا ہوتی ہیں، جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، جمعۃ الوداع میں قضی عمری پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ الناس پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نماز اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی تو ان کے قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، بلکہ وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں ضائع ہو گئیں تو وہ ان نمازوں کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ حدیث شریف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قضا نمازیں کسی شارٹ کٹ سے ادا نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں پڑھنا ہی ہوگا۔ مقررہ اوقات میں نہ پڑھی جانے والی نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت نمازیں قضا ہو چکی ہیں جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کی نمازیں زیادہ قضا ہوئیں اور کس وقت کی کم،
تو اسے چاہیے کہ مکروہ اوقات کے علاوہ بقیہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ ضروری ہے کہ نوافل و سمت کے بجائے صرف فرض اور واجب رکعتیں ادا کریں، اسی کو قضائی عمری کہتے ہیں۔ اور جو طریقہ قضی عمرے کا رمضان کے آخری جمعہ کو پڑھنے کا لوگوں نے نکالا تو یہ سراسر من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ اگر کسی انسان کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح توبہ کریں جیسے ایک انسان کفر سے توبہ کرتا ہے اور ایک نئی زندگی اور شروعات سے اسلام میں پاک صاف داخل ہو جاتا ہے۔ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد وہ عہد کریں کہ آئندہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، اور جو نمازیں اس سے قضا ہو چکی ہوں تو ان کو ہر روز ترتیب سے قضا کی نیت سے پڑھتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحیم ذات اس کے توبہ کا یہ عمل قبول فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، اگر شدید بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے تو جو ہی موقع ملے اس نماز کو فوراً ادا کرے۔ رسول کریم سے دریافت فرمایا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو کہ نماز سے سو جاتا ہے یا اس کی جانب سے وہ شخص غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہی ہے کہ جس وقت بھی اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اگر کئی مہینوں سالوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ قضائی عمری کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جتنے مہینوں سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں اس کا اندازہ کر لیا جائے اور اندازے میں زیادہ کو اختیار کیا جائے۔ مثلا اگر شبہ ہو کہ 90 دن کی نمازیں قضا ہیں تو اسی دن کی تو 90 دن کو مانا جائے، اس کے بعد نمازوں کا اندازہ کر لیا جائے۔ مثلا 90 نماز فجر کی، 90 ظہر کی، 90 عصر کی، 90 مغرب کی، 90 عشاء کی اور وتر کی 90، تو ان سب کو اسی حساب سے کاغذ وغیرہ پر نوٹ کر لیا جائے اور ہر وقت کے ساتھ اس وقت کی قضا نماز جتنی پڑھنی ہو پڑھ لی جائے، اور نماز ادا کرتے وقت یہ نیت کی جائے کہ ظہر یا فجر کی مثلا پہلی یا آخری چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہو، اور آخر میں جتنی نمازیں پڑھ لی جائیں اپنے پاس موجودہ نوٹ کردہ تعداد پر نشان لگا دیا جائے تاکہ بقیہ نمازوں کے حساب میں مشکل نہ ہوگا۔ اگر عام طور پر تو نماز کی عادت لیکن کبھی کبھار فجر یا کوئی اور نماز اکثر رہ جاتی تھی تو ان نمازوں کا ایک اندازہ لگا کر رکھ لے اور پھر ان کو ادا کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین میں ایسے شیوٹ کاٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔